نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ایک مسلمان حقیقی مسلمان ہو، اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے، اس کے طور اطوار سے یہ بات ظاہر ہو کہ وہ مسلمان ہے۔ اسے کسی کو بتانا نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں، اپنی گواہی دینی پڑے کہ میں بھی مسلمان ہوں، بلکہ لوگ آپ کو خود پہچان لیں کہ یہ مسلمان ہے۔ ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں ان کی طرز زندگی ایسی تھی کہ ان کو صرف دیکھ کر کئی غیر مسلمان ہو گئے۔ ان کی سچائی دیکھ کر، ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا کہ اگر ایسا کوئی اچھا انسان مسلمان ہو سکتا ہے اور یہ تعلیم اس کا دین دیتا ہے تو پھر دنیا میں اسلام سے بہتر مذہب اور کوئی نہیں۔ اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو جس طرح آسمان سے نازل ہوا آج اسی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ پہلے بھی اس سے قبل جو ادیان اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے وہ بھی آسمانی تھے، مگر ایک دین یا ایک شریعت آتی اور اگلے نبی کی آمد پر پچھلے نبی کی شریعت منسوخ ہو جاتی اور اگلے نبی کی شریعت کا اجرا ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے آنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور ان کا مذہب اس کو تقویت ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نئی شکل دی اور اللہ نے ان پر تورات نازل فرمائی۔ اس میں صحائف ابراہیم کی بھی تعلیم تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ اب جتنے بھی یہودی تھے ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا، ان کی بات ماننا، ان کے دین پر چلنا یہ لازمی تھا۔ اگر کوئی انکار کرتا تو وہ کافر تھا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی، اور ہماری یہ جو شریعت ہے اس میں پچھلی تمام شریعتیں موجود ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو منسوخ کر دیا گیا، جیسا کہ بنی اسرائیل پر چربی حرام تھی، ہمارے لیے اللہ نے حلال کر دی۔ اسی طرح قربانی کا گوشت پہلی امتوں کے لیے حرام تھا، ہمارے لیے جائز ہے۔ اس امت کے لیے اللہ نے بہت سی آسانیاں پیدا کر دی۔ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتے ہیں، اگر کوئی کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے تو لیٹ کے اشارے سے پڑھ لے، اللہ اس کی بھی قبول فرما لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اگر پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے تو پھر آپ کی کامیابی پر سوالیہ نشان لگ سکتا ہے۔ میں بات 25 دسمبر کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کل 25 دسمبر ہے
اور اس دن کو کرسمس ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کرس اور مس یہ دو الگ لفظ ہیں، بہت سارے مفہوم بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے مشہور ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مبارکباد دی جاتی ہے بیٹا پیدا ہونے کی، اللہ یعوذ باللہ، کیونکہ عیسائیوں کا ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، اور اسی وجہ سے کرسمس ڈے یا ہیپی کرسمس کہا جاتا ہے کہ اللہ کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ ویسے تو اس کے اور بھی کئی معنی کیے جاتے ہیں، خیر ہمارے لیے یہ لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے تعلیم یہ ہے، مکے کے کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کا تعارف کرائیے، آپ کے رب کا تعارف کیا ہے؟ اسی وقت اللہ نے سورہ اخلاص نازل فرما دی، قل هو اللہ احد، اے نبی فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہر قسم کے نقص، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کے عیب، ہر قسم کی محتاجی سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اسے کسی نے جنا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ذات کا تعارف ہے۔ ایک دوسرے موقع پر مکے کے کافر آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپس میں کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں، آپ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، ہم آپ کے معبود کو برا نہیں کہیں گے، اور کچھ دن یا کچھ دیر ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیا کریں گے اور کچھ دیر آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں، یعنی ہم مل جل کر رہیں، ہمارے اختلاف ختم ہو جائیں۔ اسی وقت اللہ نے سورہ کافرون نازل فرما دی، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، نہیں کر سکتا۔ یہ بار بار یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے، اور جس کی تم کرتے ہو اس کی میں نہیں کر سکتا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ ہمارے لیے اسلام ہے، اسلام کی تعلیم ہمارے لیے ہے۔ اور میں اس دن کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض مسلمان خیر سگالی کے طور پر یہ سوشل میڈیا پر یہ پوسٹیں شیئر کرتے ہیں ہیپی کرسمس کی۔ میرے بھائیو، یہ لفظ ہمارے دین کے خلاف ہے۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ ہمارے ہاں جو اقلیتیں ہیں ان کا احترام ہمارے لیے لازم ہے، ان کا تحفظ، ان کی عزت کا تحفظ، ان کی جان کا تحفظ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کسی بھی طرح کا انہیں نقصان نہیں دے سکتے اگر وہ امن سے رہتے ہیں، مگر ان کی عبادت اپنی ہے، ہماری عبادت اپنی ہے۔ یہ نہیں، خیر سگالی یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ دن ان کی عبادت کر لیں اور وہ کچھ دن ہماری عبادت کر لیں، وہ ہمیں عید کے موقع پر گفٹ وغیرہ دے دیں، کوئی عید مبارک کہہ دیں، اور ہم 25 دسمبر پر یہ لفظ کہہ دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، سورہ مائدہ میں فرمایا کہ اللہ نے رضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام کی حفاظت کریں، اور اگر ہمارے ہمسائے میں کوئی غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، مگر عبادت اپنی اپنی ہے۔ عبادت میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نہ عبادت میں کسی کے شریک ہوا جا سکتا ہے۔ ہماری عبادت وہی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے آسمان سے نازل کی ہے۔ تو وہ الگ بات ہے کہ یہ 25 دسمبر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے طور پر تو منایا جاتا ہے،
مگر یہ دن ان کی پیدائش کا نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنم دیا، ہم نے حکم دیا کہ یہ کھجور کا تنا، کھجور کی ٹہنی ہلاؤ، تمہارے لیے ہم کھجوریں گرا دیں گے۔ یعنی اللہ نے کھجوروں کا انتظام کر دیا۔ تو کھجوریں گرمی کے موسم میں ہوتی ہیں، 25 دسمبر یہ سردی کے موسم میں آتا ہے۔ 25 دسمبر پہ پوری دنیا پہ تقریباً سردی ہوتی ہے، اور شام کے علاقے میں فلسطین میں تو اس سے بھی زیادہ سردی ہوتی ہے۔ اس لیے 25 دسمبر یہ بائبل کی روح سے بھی بہت سارے شواہد ایسے ملتے ہیں کہ بائبل میں بھی 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں کہا گیا۔ یہ تقریباً 200 سال بعد یا اس سے بھی بعد یہ 25 دسمبر کو شروع کیا گیا، اور اس دن کو بطور ہیپی کرسمس کے منانا شروع کیا گیا۔ تو یہ تاریخ تو ایک الگ ہے، مگر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے سوشل میڈیا کا استعمال صحیح کریں، اپنے ہاتھوں کا، اپنی زبان کا، اپنے خیالات کا استعمال صحیح کریں، اور کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جس عمل سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کے رسول کے دین پر چلیں، طریقے پر چلیں، اور انشاءاللہ اسی میں نجات ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔